أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين صدق اللہ مولانا العظیم۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا فرمایا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، اور اس میں تمہارے رہنے بسنے کے سامان جو ہے وہ میسر فرمائے۔ دیکھیں، اپنی خلقت کے اعتبار سے، اپنی ماہیت کے اعتبار سے زمین اور باقی سیارے ملتے جلتے ہیں۔ چاند پہ بھی ایسے پتھر اور مٹی ہے، مریخ پر بھی ایسے پتھر اور مٹی ہے، لیکن زمین کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ انسانوں کے رہنے کے قابل بن جائے، تو وہ قابل بن گئی، اللہ کے حکم سے ہے۔ اور میں زمین کو ہم نے تمہارے رہنے کی جگہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے وہ سارے اسباب مہیا فرمائے جس کی وجہ سے یہاں پہ رہنے کے قابل ہو سکتے ہو۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ فرمایا یہ اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ پچھلے یعنی کئی سو برس سے انسان اس کوشش کے اندر لگا ہوا ہے کہ دوسرے سیاروں پر زندگی کو تلاش کر سکے، نہیں تلاش کر سکا۔ جو اسباب زندگی کے ہونے کے ہیں وہ اسباب دوسرے سیاروں پر میسر ہی نہیں، وہ اسباب صرف زمین پر میسر ہیں۔ فرمایا اس سب کے باوجود قلیلا ما تشکرون، تم میں سے بہت ہی کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ یعنی ان ساری نعمتیں، ان ساری چیزوں کے باوجود تم اس پہ غور نہیں کرتے، اور تم بہت کم جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور یہ ہم ہی ہیں جس نے تمہیں پیدا کیا، یہ ہم ہیں جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تو سب سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، اور وہ ان سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ اگلی پہلی بات کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو تیار کیا، اور دوسری بات کہ ہم نے تمہیں ایک خاص شکل و صورت عطا فرمائی، اسی زمین میں سے گوندھ کر، تمہارا آٹا گوندھ کر ہم نے تمہیں ایک خاص شکل و صورت دی، اور فرمایا پھر اس کے بعد تمہیں یہ اعزاز نصیب فرمایا کہ فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ آدم تو ایک علامت تھی، سمبل تھے، اصل میں سجدہ ساری انسانیت کو ہے، سارے انسان ہی محترم ہیں اگر وہ اللہ کے حکموں پر چلنے والے بنے۔ تو یہ آدم ایک علامت، نمائندہ کے طور پر تھے انسانیت کے، ان کو سجدہ کروانے کا مقصد اصل میں پوری انسانیت کو سجدہ کروانا تھا، اور یہ بتانا تھا کہ یہ انسان جو ہے باقی مخلوقات سے اشرف ہے، بہتر ہے۔ اب اس میں سب نے سجدہ کیا، ابلیس جو ہے اس پہ اڑ گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ قال ما منعک، اللہ نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے روکا؟ ابلیس سے پوچھا تجھے کس چیز نے روکا؟ اللہ تسجد، کہ تو سجدہ نہ کرے، اذ امرتک، جبکہ ہم نے تمہیں یہ حکم دیا تھا، میں نے تمہیں یہ حکم دیا تھا۔ پھر کون سی چیز تمہارے اس حکم کو نہ ماننے میں آڑے آئی؟ قال انا خیر من، تو ابلیس نے دلیل دی کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من طین، اور تو نے اس کو پیدا کیا مٹی سے۔ یہ دلیل دی، اس دلیل کی وجہ سے میں جو غیر افضل ہے، مجھ سے جو بہتر نہیں ہے، میں اس کے آگے نہیں جھک سکتا۔ اصل چیز بہتر غیر بہتر کی نہیں، اصل چیز تو اللہ کے حکم کے ماننے کی۔
قال اللہ نے فرمایا فاہبط منہا، تو اب یہاں سے نیچے اتر جا، یعنی اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جا، اس کو کہتے ہیں دور دفعہ دور ہو جاؤ، تم یہاں سے نیچے اتر جاؤ، چلے جاؤ۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، فرمایا تمہارے یہ لائق نہیں تھا، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ تو تکبر کرے، عظمت تو ساری کی ساری، بڑائی تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا تھا، تمہارے یہ لائق نہیں تھا کہ تم تکبر کرتے۔ فخرج، اب تو یہاں سے نکل جا، انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، ابلیس نے کہا کہ مجھے روز قیامت تک کی مہلت دے، دعا کی عین اس لمحے کہ مجھے روز قیامت تک کی مہلت دے دے۔ اب اندازہ فرمائیں کہ ابلیس نے یہ دعا اس وقت کی جب اللہ کا جلال اور اللہ کا غصہ عروج پہ تھا، عین اس غصے کے عالم میں، اس عروج کے عالم میں ابلیس نے دعا کی۔ مانگنے والا کون ہے؟ کافروں کا سب سے بڑا کافر ابلیس، مردود جس کو اللہ نے کہا۔ اور عالم کیا ہے کہ اللہ کا جلال جو ہے پورے عروج پر ہے، عین اس وقت بھی یہ دعا مانگی، اللہ نے قبول کی۔ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری کون سے اللہ سنتا ہے، نہیں، دعا قبول کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے، اللہ جب چاہے جس کی چاہے دعا سن سکتا ہے۔ اس امید کے ساتھ ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے کہ جب اس عالم کے اندر ابلیس کی دعا قبول ہو سکتی ہے تو ہم تو بہرحال ابلیس سے بہتر ہیں الحمدللہ کہ اللہ کو ماننے والے ہیں، تو ہماری دعا اللہ کیوں نہ سنے گا۔ لیکن دعا سننے کی اللہ کی اپنی ایک حکمت ہے، اپنی حکمت کے تحت اللہ عطا فرماتے ہیں کہ جب انسان کے جو مناسب ہو وہ اس کو عطا فرماتے ہیں، نہ کہ انسان جو مانگنا ہے اس کو عطا فرماتے ہیں۔ ایک ہے ہمارا مانگنا اور ایک ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کس وقت بہتر ہے، کتنا بہتر ہے، اللہ اس کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ اس واقعے سے بڑا عجیب سبق ملتا ہے کہ ہمیں دعا مانگنے سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قال انک من المنظرین، اب یہ دعا مانگی، اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے قبول ہے، انک من المنظرین، کیونکہ تمہیں یہ مہلت عطا کی جاتی ہے، مہلت مانگی کہ مجھے یہ مہلت دے دے، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں یہ مہلت دی جاتی ہے۔ اب قال فبما اغویتنی، اب آگے پھر جھگڑا کیا، پھر دلیل دی کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی اس حد تک اس کی جسارت اور اس حد تک بے غیرتی بڑھ چکی تھی۔ اللہ نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اسی طرح میں ان کے سیدھے راستوں میں بیٹھوں گا، یعنی جس کی وجہ سے تو نے مجھے راندہ درگاہ کیا، مٹوٹ ٹھہرایا، اب میں ان کے راستوں میں بیٹھوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا تاکہ وہ بھی میرے ساتھ جہنم میں جائیں۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ، میں ان کے پاس آؤں گا، مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، ان کے سامنے سے، وَمِن خَلْفِهِمْ، اور ان کے پیچھے سے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، اور ان کے دائیں سے، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور ان کے بائیں سے، یعنی ہر طرف سے، ہر طریقے سے حملہ کروں گا۔ یہ ہر طرف سے مراد یہ ہے کہ ہر طریقے سے، جس پر جو بھی طریقہ چل سکا میں اس پر حملہ کروں گا۔ یعنی ہر انسان کے بارے میں ابلیس سے دیکھ لیتا ہے کہ اس انسان کے بارے میں کون سا گر چلے گا۔ مولویوں کو مولوی کی شکل میں آتا ہے، غیر مولوی کو غیر مولوی کی شکل میں آتا ہے۔ یہ کہتے ہیں جو علم والا ہوتا ہے اس کو علم کی شکل میں آتا ہے، جو غیر علم والا ہوتا ہے اس کو اس شکل میں آتا ہے، تو وہ اسی طریقے سے اس کے لیے وہ حملہ کرتا ہے۔ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اب وہ ایک بڑی شخصیت ہے، علم والی شخصیت ہے، ان کے پاس ابلیس اسی شکل میں آیا، یعنی تہجد کے وقت آسمان پر ایک روشنی ظاہر ہوئی اور اس میں سے آواز آئی کہ عبد القادر میں تمہارا خدا بول رہا ہوں۔ اب اسی طرح کا حملہ کیا ان پر اور کہا جی فرمائیے، کہا کہ آج سے میں نے تم پر نماز کو معاف کر دیا۔ اور عبد القادر علم والے تھے، فرمایا کہ نماز تو میرے نبی پر معاف نہیں تو مجھ پر کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ تو یقیناً ابلیس ہے، شیطان ہے، دور ہو جا، مردود ہے تو پھر کہنے لگا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ دوبارہ حملہ کیا، یہ اس سے بڑا حملہ ہے، عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرے اللہ نے بچا۔ اگر وہاں پہ کہہ دیتے کہ میرے علم نے بچا لیا، پھر بھی وہ بھی راندہ درگاہ ہوتے، اب میں آ جاتی، تکبر آ جاتا، کہا نہیں مجھے میرے اللہ نے بچا لیا۔ تو یہ حملوں کی شکلیں ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس نورانی شکلوں میں آتا ہے، اور لیکن اس میں اس کو سمجھنا، اس سے بچنا، اللہ کی مدد ہی سے بچ سکتے ہیں۔
اس لیے اللہ کی مدد انسان کو مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ تو فرمایا کہ میں ابلیس نے کہا کہ میں ان پر ہر طرف سے ہر طریقے سے حملہ کروں گا، جو انسان جس طرح قابو آ سکا میں اس کو قابو کرنے کی کوشش کروں گا۔ فَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، اور اللہ سے کہا کہ تو اپنے بندوں کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا، ان میں سے اکثر شکر نہیں کریں گے۔ کیا نتیجہ نکلا؟ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو ابلیس کے حملے سے بچ جائیں، یعنی شکر بھی ابلیس سے حملے سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایک اور موقع پر قرآن مجید نے ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، چلانے نہ جتنی بھی زور چلوں گا۔ قال اخرج منها، وہاں پر پھر اللہ نے اسے کہا کہ تو دفع ہو جا، مذموما مدحورا، بالکل ذلیل ہے، مردود ہے۔ لمن تبعک منہم، فرمایا جس نے تیری بات کو مان لیا، جس نے تیری اتباع کی، پیروی کی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں تیرے اور تیرے ماننے والوں سمیت جہنم کو بھر دوں، جہنم کو بھر دوں گا۔ اچھا، ایک اور موقع پر قرآن مجید اس بات کو بتاتا ہے کہ جب یہ سب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اور وہ جو کافر جہنم میں جائیں گے ابلیس سے کہیں گے تیری وجہ سے ہم جہنم میں آئے، تو ابلیس سے میری وجہ سے کیسے؟ میں نے ہاتھ تھوڑا پکڑا تھا تمہارا، میں نے زبردستی تم سے عمل نہیں کروایا تھا، تم نے عمل خود کیا ہے اس لیے پھنسے ہو۔ یعنی ابلیس کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی کہ وہ انسان سے زبردستی کروا سکے، اس کو طاقت دی صرف وسوسہ ڈالنے کی، دل میں وسوسہ ڈالنا، خیال ڈالنا۔ اب اس خیال پہ عمل انسان خود کرتا ہے، چونکہ خود کرتا ہے اسی لیے وہ مجرم ٹھہرتا ہے، اسی لیے اللہ کے ہاں جواب دہ ٹھہرے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس کی پناہ نصیب فرمائے اور ابلیس کے حملوں سے محفوظ فرمائے۔